مخدوم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ثانی رحمانی صاحب استاد جامعہ عربیہ حیات بن پیرزادہ مرآباد سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حضرات علماء کرام، عزیز بزرگوں اور پیارے بچوں، مجالس اور محافل دو طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ مجالس کی ایک قسم وہ ہے جو دین اور اسلام کی بنیاد پر منعقد ہوا کرتی ہیں، اور دوسری قسم کی مجالس اور محافل وہ ہوتی ہیں کہ جن کا دین سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی مجالس کے کیا آداب ہوتے ہیں اور کیا ضوابط ہوتے ہیں وہ دنیا والے جانیں۔ ہم چونکہ دیندار ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دینی مجالس کے کیا آداب، اصول اور ضوابط ہوا کرتے ہیں۔ دینی مجالس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم دینی مجالس میں
درمیان میں خلا نہ چھوڑیں۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ یہ پروگرام چند گھنٹوں اور چند ساعتوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جو بھی حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر و ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ترتیب سے تھوڑا آگے کو آ جائیں تاکہ بات کہنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ دینی مجالس کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ دین کی باتوں کو متوجہ ہو کر اور کان لگا کر کے سنا جائے۔ اصل خطاب آپ حضرات کے درمیان علماء کرام کا ہوگا۔ مختصر سے وقفے کے لیے اور چند منٹ کے دورانیے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے جو صاحب ادھر بیٹھتے ہیں بھائی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے بلائیے، آگے آ جائیے، پیچھے ہیں ادھر ہیں، آگے آ کر کے بیٹھیے۔ دین کی بات چاہے کہنے والی زبان جس بھی طرح کی ہو، بولنے والا جسم اور اس کا تلفظ کرنے والا منہ جس بھی درجے کا ہو، لیکن ہمیں اس حیثیت سے لینی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ حضرات کے درمیان اصل بات اور خطاب علماء کرام کا ہوگا۔ میں اپنی بیماری کے باوجود مختصر سے وقفے میں انشاءاللہ ایک دو غیر مربوط باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ موجودہ حالات کے تعلق سے ہر آدمی پریشان ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ جس مجلس میں بیٹھیں اس مجلس میں اور جس محفل میں جائیں اس محفل میں حالات کا تذکرہ ہے کہ آج فلاں جگہ یہ ہوا اور فلاں جگہ کل یہ ہوا تھا اور آئندہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کریم ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم لے کر کے مکتب میں بھیجتے ہیں۔ اس قرآن کریم کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم لے کر کے مکتب میں بھیج دیں، بلکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسانی بنیادوں پر کچھ اصول سکھلاتی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کہ کچھ اصول اور آداب زندگی گزارنے کے ہمیں سکھاتی ہے۔ اور آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے حالات کو اور ان حالات سے کس طرح نمٹا جائے، ان حالات کا کس طرح علاج کیا جائے،
یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بیان فرما دی ہیں، اور پھر اس کی تفسیر کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے احادیث مبارکہ میں اور احادیث میں واضح انداز میں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے، ایک ایک فتنے کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں زمانے میں ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے۔ ایک وقت اس امت پر ایسا آئے گا کہ اس امت پر فتنوں کی برسات اس طرح ہوگی جس طرح کے اندھیری رات میں فتنے برستے ہیں۔ یہ آپ ارشاد فرما کر کے گئے۔ تو ہمیں قرآن کریم کو جس طریقے سے پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے، بالکل اسی طرح اپنے حالات میں بھی قرآن کریم سے راہ لینی ہے، احادیث سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں مسئلے کو سمجھنا ہے کہ جب قرآن جیسی اعلیٰ اور ارفع کتاب، قرآن جیسی پاکیزہ اور مبارک کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات اور آپ کی واضح نشانیاں اور آپ کے بتائے گئے خطوط تمام کے تمام ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے مومنین کو مختلف موقعوں پر جگہ جگہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کر کے، اور بھی جگہ جگہ خطاب کیے گئے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے نبی، یہ آپ کے پاس آ کر اپنے ایمان اور اپنے کلمہ پڑھنے کا احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہیے کہ تم میرے سامنے آ کر اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان جتلائیں گے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ میں اشارتاً ایک بات عرض کروں گا کہ حالات سے ہم کس طرح نمٹے اور حالات سے کس طرح ہم نبرد آزما ہوں، ہمارے سامنے واضح نشانیاں موجود ہیں، اس کے باوجود ہم حالات سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ایمان کی اہمیت ہماری سمجھ میں آئے گی اس وقت جب ہم غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہم اور آپ مختلف بیانات میں یہ بات سنتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول جو اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ آپ نے تقریباً 950 سال قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی دعوت دی اور ایک ایمان کی طرف بلایا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ علماء کا یہ کہنا ہے، جس طرح نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دن میں ایک ایک کے پاس جا کر، ایک ایک اللہ کے بندے کے پاس جا کر اسے دین کی دعوت دے، اس کے پاس جا کر دین کا پیغام پہنچائے، اسی طرح نبی اور رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو اللہ سے اپنی امت کی ہدایت مانگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال کا عرصہ گزارا اور محنت کرتے رہے، لیکن قوم میں سے معدود چند افراد ایمان لے کر کے آئے، اور ادھر نوح علیہ السلام بستی بستی جاتے ہیں، قریہ قریہ اور گلی گلی کوچے کوچے میں جاتے ہیں اور ایک ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کی بیوی خود کافرہ نکلی۔ اسی طرح ان کا ایک بیٹا بھی کافر نکلا۔
جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں نے قوم کی ہدایت کو آپ سے مانگا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ کے سامنے روئے، اپنی بیوی کے لیے روئے اور اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کے لیے روئے، لیکن اللہ نے ایک اصول بنا رکھا ہے۔ میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو وہ اصول سمجھنا ہے۔ اللہ نے اصول یہ بنایا ہے کہ اللہ ہدایت اور ایمان اور اسلام اور دین والی نعمت اللہ اسے دیتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے منع کر دیا گیا کہ دیکھو نوح، تم محنت بھی کرو گے اور تم ہم سے دعائیں بھی مانگو گے، تم ہمارے سامنے آہوزاری بھی کرو گے، لیکن یاد رکھو ہم ایمان والی دولت اسے دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں اور جسے ہم پسند کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے باپ آزر یہ وزیر بت تھے۔ جس مندر میں بت میں کچھ کمی بیشی ہو گئی یا پرانا ہو گیا، ان کا کام تھا کہ اس کی مرمت کرائیں، اسے بدلوائیں اور ہر مندر کی دیکھ ریکھ کریں۔ بتوں کو بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے۔ باپ تو بتوں کا داعی ہے اور بیٹا ایک اللہ کی دعوت دینے والا ہے، ایک دین کی دعوت دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے ٹکرا گئے، پوری قوم سے ٹکرا گئے۔ ابا کے سامنے بھی بارہا ایمان پیش کیا لیکن ابا ایمان نہ لا سکے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے شکوہ کیا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، ابراہیم بے شک تمہارا رونا اور بے شک تمہارا خلیل ہونا مبارک اور تمہارا نبی ہونا اور رسول ہونا تمہیں مبارک، تمہارا رونا تمہیں مبارک، لیکن ابراہیم ایمان کے سلسلے میں ہم نے ایک اٹل فیصلہ کر رکھا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں اور جسے ہم پسند کر لیتے ہیں اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اسے ایمان دیتے ہیں، ہر کسی کو ہم ایمان نہیں دیتے۔ اس کے آگے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، انہوں نے قوم میں دعوت دی، قوم کے چند افراد ایمان لے کر کے آئے لیکن ان کی بیوی خود کافرہ اور مشرکہ نکلی۔ کیا لوط علیہ السلام نے صرف قوم کے لیے آنسو بہائے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اپنی بیوی کے لیے اللہ کے سامنے وہ آنسو نہیں بہائے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اپنی بیوی کے لیے اللہ کے سامنے آہوزاری نہیں کی ہوگی؟ بے شک ایک نبی اور رسول سے یہ امید کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ کبھی اپنی قوم کے لیے تو مانگے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے نہ مانگے، لیکن اللہ کا وہ فیصلہ بالآخر غالب آتا ہے کہ اے لوط، جسے ہم پسند کرتے ہیں اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں ہم اسے ایمان کی دولت دیتے ہیں، ہم ہر ایرے غیرے اور نتو خیرے کو ایمان کی دولت نہیں دیتے۔ آخر میں ہم سب کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ حضرات واقف ہوں گے کہ مکہ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کی دو لوگوں نے مدد کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ہیں خواجہ ابو طالب۔ خواجہ ابو طالب ہی کی ذات گرامی تھی کہ وہ شعب ابی طالب میں 3 سال جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور مسلمانوں سے کھانا پینا اور لین دین ساری کی ساری چیزیں بند کر دی گئیں اور کوئی دانہ غذا کا وہاں پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا، ابو طالب باوجود ایمان نہ لانے کے مسلمانوں کے ساتھ اس مصیبت میں 3 سال گرفتار رہے۔ جب تک ابو طالب موجود تھے اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کی کسی کو ہمت نہیں تھی۔ ابو طالب کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور برابر میں ابو طالب کا بھائی بھی ہے ابو لہب۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا، اے چچا جان، جس کلمے کو میں لے کر کے آیا ہوں آپ وہ کلمہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ زبان سے ادا کر لیں، میں کل اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا کہ میرے چاچا کلمے پر مرے ہیں۔ ابو طالب نے جب بار بار آپ کا اصرار دیکھا اور آپ کی بار بار آپ کی درخواست کو دیکھا
تو وہ تیار ہو گئے، لیکن برابر میں جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ابو طالب کیا آخری وقت میں تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب کفر کی حالت میں انتقال کر گئے۔ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے، وہ نبی جنہوں نے مجھے اور آپ کو نہیں دیکھا اور میرے اور آپ کے لیے آنسو بہا کر کے گئے، وہ نبی جنہوں نے آنے والی امت کو نہیں دیکھا لیکن بے پناہ رو کر کے گئے، کیا انہیں ابو طالب کے کفر کی حالت میں انتقال پر افسوس نہیں ہوا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور شفیق اور مشفق چچا کا انتقال ہوا تو آپ بہت مغموم رہا کرتے تھے، آپ بہت رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ اللہ سے آپ کا یہ رنج اور آپ کا یہ غم نہیں دیکھا گیا۔ جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل یہ آیت لے کر کے جاؤ اور میرے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دو، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے نبی بے شک آپ تمام کے تمام انبیاء میں اعلیٰ ہیں، اے رسول بے شک آپ تمام رسولوں میں اعلیٰ، آپ کی وجہ سے میں نے اس کائنات کو وجود دیا، آپ کی وجہ سے اس کائنات کا ذرے سے لے کر پہاڑ بنایا گیا، آپ کی وجہ سے اس کائنات رنگ و بو کو وجود بخشا گیا، لیکن نبی ہمارا فیصلہ سن لو، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ ہم ہر اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے اور ایمان کی نعمت ہر اس شخص کو نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں۔ ہم ایمان کی دولت اور اسلام کی نعمت اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت اسے دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ چیز اور وہ ایمان کی نعمت جو انبیاء کو انبیاء کے رشتہ داروں کو، ان کی اولادوں کو اللہ نے ان کے رونے پر نہ دی اور انبیاء کے تڑپنے اور آہوزاری کرنے پر نہ دی، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کی ہے۔ بن مانگے ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں لگائی تھی کہ اللہ ہمیں ایمان والا بنا کر کے پیدا کرنا، ہم نے اللہ کے سامنے اپلیکیشن دائر نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کرنا۔ یہ تو احسان ہے اس مالک عظیم کا کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں وجود بخشا۔ آج جب ہم اس ایمان کی نعمت سے غافل ہوئے اور اس ایمان کی دولت کو ہم نے دولت نہیں سمجھا اور اس ایمان کی نعمت کو بڑی نعمت نہیں سمجھا، تو پھر ہمارے ذہنوں میں فتور آنا شروع ہوا کہ جی ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، رسول اللہ کی احادیث بھی موجود ہیں اور بہت ساری روایات موجود ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، مفتیان بھی رو رہے ہیں اور دعاؤں میں آہوزاری جاری ہے، پھر بھی ہمارے اوپر سے حالات ختم نہیں ہوتے۔ اگلی روایت سنیے، ایک روایت ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ کسی وقت اپنے دل کے جذبات کو دیکھ کر اس کے دل کے جذبات اس پر غالب آتے ہیں اور نفس اس پر غالب آ جاتا ہے، کسی بندی کو دیکھتا ہے اور اس بندی کو دیکھنے کے بعد اس کا زنا کا تصور اس کے دماغ میں آتا ہے اور زنا کا تصور اس کے دماغ میں جب آتا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس تصور اور خیال کو آگے بڑھانے کی سوچتا ہے اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس عمل بد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی زنا کرتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، جس وقت وہ زنا میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنے اعضاء ڈالتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔
कोई चोरी करने वाला चोरी करने से पहले तो मुसलमान हो सकता है, लेकिन जिस वक्त वो चोरी करता है और चोरी करने के लिए अपनी शरंगेजियां ऊपर को लाता है और मुख्तलिफ तरह की चीजें सोचता है, फिर इस अमल बद को अंजाम दे देता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वला यसरिक़ु सारिक़ु हीना यसरिक़ु व हुवा मुमिन, कि चोरी करने वाला चोरी करने की हालत में ईमान वाला नहीं होता। और आपने इरशाद फरमाया वला यशरबुल खम्र हीना यशरबुहा व हुवा मुमिन, कि जब कोई शराबी जो शराब का आदी हो या शराब का आदी न हो, बल्कि दोस्तों के बहकाने की वजह से, इधर आधर की बातों की वजह से, गपशपों में और मजे लेने की वजह से शराब की बोतल पे हाथ डालता है, बोतल उठाने के बाद जैसे ही अपने मुंह से लगाता है और एक कतरा शराब इसके मुंह में जाती है और शराब का गिलास इसके लबों से लगता है, तो उस वक्त ये ईमान की हालत में नहीं होता। तो एक ईमान जो अल्लाह की जानिब से दिया गया, मुझे और आपको अल्लाह ने मोहब्बत करके, चुन करके, मुंतखब करके जो ईमान दिया है, मेरे और आपके हल्के से छोटे से अमल की बुनियाद पर वो ईमान मेरे और आपके सीने से निकल जाता है। बताइए हम किस तरह हालात का मुकाबला कर सकते हैं? हमारे पास कुरान करीम है, अहादीस हैं, हमारे पास मुफ्तियान किराम की तकारीर हैं, उलमा के बयानात हैं। क्या हम किसी पोजीशन में हैं कि हम हालात का मुकाबला करें? एक तरफ तो अल्लाह के नबी ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो जितना ज्यादा अल्लाह को पसंद होता है, अल्लाह इतना ही उस पर ईमान की बारिश बरसाते हैं और उसे ईमान देते हैं। दूसरी तरफ हम छोटे छोटे करतूत की बुनियाद पर उस ईमान से महरूम हो जाते हैं और ये ईमान उस बंदे के सीने से निकल जाता है। अल्लाह के नबी, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि किसी एक को गुनाह करते हुए मौत आए। अगर गुनाह करते हुए मौत आती है तो ये फतवा तो नहीं है, लेकिन रिवायत से वाज़े तौर पर यह पता चलता है कि ये आदमी गैर ईमान की हालत पर मरा है, ईमान की हालत पर नहीं मरा। इसलिए ज़रा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये हालात मेरे और आपके ऊपर आते हैं। इस तरह के हालात आ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सामने नई नई खबरें हैं। हर 2 मिनट 4 मिनट और 2-4 घंटों के बाद हमारे सामने नई खबरें हैं। ये बताइए मैंने और आपने अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो पैगाम मिला था उसको कितना लिया? अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फैसला हुआ और उसके बाद वहां राम मंदिर हो गई, राम मंदिर को बना दिया गया, तामीर कर दिया गया। आप बताइए ये गुनाहगार आपसे और मैं खुद अपने आप से सवाल करता हूं, कितने अल्लाह के बंदे ऐसे थे? हम नहीं कहते आपसे कि आप एहतिजाज करें, हम नहीं कहते आपसे कि आप मुजाहरे करें, ये बड़े लोगों के काम हैं। जब अकाबिर उलमा इसका मशवरा देंगे तो उसके बाद काम आगे को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना तो हम कर सकते थे कि हम अपनी मस्जिदों में आ जाते। कितने थे उस दिन कि जिन्होंने अपने खाने न खाए हों? कितने थे उस दिन जो 2 या 1 टाइम भूखे रहे हों? कितने थे उस दिन जो अल्लाह के दर में आ गए हों और मुसल्ला बिछा दिया हो कि अल्लाह बहुत गुनाह हो गए, हम आपकी मस्जिद न बचा पाए। रब्बुल आलमीन सब कुछ होने के बावजूद हम आपकी मस्जिद की हिफाजत न कर पाए, मालिक हमारे गुनाह को माफ फरमा दीजिए। बताइए कितने थे हम और आप? सिर्फ इसका तकाबुल कि हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास हदीस मौजूद है। याद रखना, जब आदमी गुनाह कर करके अपने दिल को सियाह कर लेता है तो फिर ये बदअमली उसे कुरान करीम पर शक का रास्ता दिखाती है। अब ये कुरान करीम पर शक करेगा कि हमारे पास इतनी बड़ी किताब मौजूद है, हमारे पास रसूलुल्लाह की अहादीस मौजूद है, उसके बावजूद हमारे ऊपर हालात आ रहे हैं। आप बताइए, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, हम सबको माफ फरमाए। जिस जगह सैकड़ों साल अल्लाह की इबादत होती रही हो और जो बामुदर और जो दरो दीवार अल्लाह के जिक्र से गूंजते रहे हो,
کی تلاوتوں سے گونجتے رہے ہوں، اس جگہ اللہ کے غیر کی عبادت کی گئی اور مشرکوں نے اس جگہ بتوں کی پوجا کی، کیا میرے اور آپ کے دل پہ کوئی گھاؤ لگا؟ میرے اور آپ کے سر پہ کوئی جو رینگی کہ ہم سوچتے کہ اے اللہ تیری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہم کچھ نہ کر سکے؟ کتنے تھے، کتنے ہمارے سامنے حالات کا شکوہ، ہمارے سامنے حالات کا شکوہ کہ یہ حالات اور وہ حالات اور یہ حالات۔ اس لیے میرے عزیزو مختصراً طور پر عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اور اس کے لیے دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن سے رشتہ بڑھائیے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو قرآن کریم کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم کو میں بارہا عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھ تو سکتے ہیں۔ بھئی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کو کھول کر کے محبت سے اس پر انگلیاں تو پھیری جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم ٹھیک ہے پڑھنا نہیں جانتے، 2 منٹ پہلے جماعت سے 2 منٹ پہلے مسجد میں پہنچے، قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ جائیے۔ یا اللہ آپ کا یہ حکم بھی سچا، اے مالک آپ کا یہ حکم بھی سچا، اے مالک آپ کا یہ حکم بھی سچا۔ جب ہم اللہ کے کلام کے ساتھ محبتوں والا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کھائیں گے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں گا کہ ہم راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کا معمول بنائیں، اور راتوں کو نہیں رو سکتے ہیں کم سے کم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا وقت مقرر کیجئے کہ اس نماز کے بعد کم سے کم 5 منٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ اپنے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے لیے مانگیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مانگیں۔ یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے تبصرے بازی ہوٹلوں پہ اور چوراہوں پر اور نکڑوں پر ہو رہے ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں 10 طرح کے، اور ایک ادھر کی خبر اور دوسرا ادھر کی خبر اور تیسرا ادھر کی خبر سناتا ہے، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن سے رشتہ جوڑیے اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑیے، انشاءاللہ یہ حالات میرے اور آپ کے لیے مشکل اور مصیبت ہیں، اللہ کے لیے تو نہایت آسان ہیں، اور اللہ انہیں پلٹنا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔